بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ گزشتہ دن ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا ہیلی کاپٹر بیل 212 جو کمپنی ہے امریکہ کی، وہاں کا یہ مینوفیکچر قسم، یعنی کہ امریکن کمپنی ہے جس نے یہ بیل 212 نامی یہ ہیلی کاپٹر بنائے تھے، اور یہ گزشتہ دنوں کریش ہو گیا۔ گو کہ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر جناب جو ہے یہ اس میں 2 انجن ہوتے ہیں، اور 2 انجن کے علاوہ اگر ایک انجن بھی اس ہیلی کاپٹر کا بند ہو جاتا ہے تو دوسرا ورک کرتا ہے، اگر دوسرا بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ سیفلی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ سیفسٹ ہیلی کاپٹر یہ کہا گیا ہے اس کو۔ لیکن کیا ہے کہ وہ کریش ہوا ہے، اور کریش ہونے کے بعد جناب بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ ابھی جو ایرانی انٹیلیجنس ہے اور ملٹری کے لوگ اور انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا یہ ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے کریش ہوا ہے یا اس میں کوئی تخریب کاری ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تخریب کاری ہمارے ہاں بڑی ہوتی ہیں۔ تخریب کاری اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، بدمعاش ملک ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو وہ انہوں نے جناب اس طرح کی بڑی بڑی کاروائیاں کر کے تو فضائی جو حادثات ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جن میں بڑی دنیا کی بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں، جو ملک کے وزراء اعظم رہے ہیں، ان کو بھی جناب ان کی بھی جان لی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ چانس یہ ہیں کہ یہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں یہ سچے عاشق رسول تھے۔ میں نے ان کا پہلو جو ہے ایک وہ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ابراہیم رئیسی صاحب نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی، اور تقریر کے دوران انہوں نے قرآن پاک کی عزت و حرمت کی قسم اٹھائی، اور قرآن پاک کو انہوں نے اپنے ماتھے کا جمر اور ان بہت سے بھی لیے۔ تو اس وجہ سے جو دوسری لابی ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف چلتی ہوئی آ رہی ہے، ان کو لازمی جناب یہ برداشت نہیں ہوا ہوگا، اسی طرح جیسے انہیں صدام حسین برداشت نہیں ہوا، جیسے انہیں معمر قذافی برداشت نہیں ہوا، جیسے انہیں جناب اپنے بندے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے انہیں ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ بھی برداشت نہیں ہوئے۔ اور بھی لوگ ہیں، لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی فی الحال فوری طور پہ نام نہ لیا جائے۔ میں ابراہیم رئیسی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ تھوڑا سا میں بتا دوں۔ میں نے ان کی UN میں تقریر سنی، اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی UN میں بڑی اچھی تقریر کی ہوئی ہے، اور اسی طرح میں نے جب پرانی یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جو دنیا کے صدور اور وزراء اعظم کی طرف جو تقاریر کی گئی ہیں، میں نے کافی وہ بھی سنی۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ابراہیم رئیسی صاحب کی تقریر سنی تو آپ بلیو کریں گے، ویڈیوز بھی دیکھی میں نے، تو پھر میرا جو مسلمانیت کا جذبہ ہے وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تازہ ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جناب جب ابراہیم رئیسی نے دنیا کے سامنے قرآن پاک تھام کر اس کی حرمت کا دفاع کیا، اقوام متحدہ کی یہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے وہ تاریخی لمحات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے قرآن پاک تھام کر اس کی حرمت کی پاسداری کی۔ جناب 2023 جون سے اگست کے درمیان سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی توہین اور جلائے جانے کے واقعات رونما ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور اس پہ تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑا شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو جو خاص قسم کے فورم ہوتے ہیں جس پہ آپ کھڑے ہو کے دنیا کو بتاتے ہیں، ان میں ایک اقوام متحدہ کی اسمبلی ہے، یعنی کہ UN ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ پھر ابراہیم رئیسی صاحب نے جناب جو تقریر کی اس کے چند جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جناب اس میں ہوا یہ تھا کہ مغربی ممالک نے، بل میں وہ بتا رہا تھا کہ 2023 میں جون سے اگست میں جو واقعات ہوئے قرآن پاک کے حوالے سے، تو تمام مغربی ممالک نے اس واقعے پر یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور یہ آزادی اظہار رائے مسلمانوں کی کتاب جو ہولی کتاب ہے ہماری، جس پہ ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی جناب ہم ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں تھے ڈنمارک میں اور سویڈن میں، ادروائز وہاں ہوتے تو اسی پتہ نہیں کی کرنا سے جناب، ہم تو بالکل اپنی جان تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ مسلمانوں کا یہ ایک جذبہ ہے، اور اس کو ہم اسی طرح
پازیٹیو وے میں لیتے ہیں، ہماری سنسیریٹی ود اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کے ساتھ۔ ایسے میں ابراہیم رئیسی تھے جنہوں نے جناب ترکیہ، قطر سمیت دیگر مسلم ممالک کے سربراہان کے ہمراہ ان واقعے کے خلاف شدید ترین احتجاج کیا تھا، اور اقوام متحدہ میں سخت ایکشن لینے کا، جب تقریر کر رہے تھے تو سخت ایکشن لینے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے معاملے پر مغرب کو للکارتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں قرآن پاک تھام کر اس کی حرمت کا دفاع کیا، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر قرآن کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جانے کے پے در پے رونما ہونے والے واقعات بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور مزید ابراہیم رئیسی صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ قرآن میں تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا گیا ہے، مغربی ممالک میں اسلام و فوبیا کے واقعات اور ثقافتی نسل پرستی کا مشاہدہ کیا گیا جو انسانیت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب، جناب یہ آپ کو پتہ ہے نا، برقعے اور حجاب کی بھی بڑی توہین کی جا رہی تھی مغرب ممالک میں، اور ایون ہمارے ہمسایہ میں بھی، انڈیا میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ اسکولوں میں حجاب پر پابندی عائد کرنے سے ثقافتی نسل پرستی واضح ہے، یہ ابراہیم رئیسی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا۔ اور بے شمار دیگر قابل مذمت امتیازات انسانی وقار کے خلاف اور بے شمار دیگر قابل مذمت امتیازات انسانی وقار کے قائل نہیں ہیں۔ دوران خطاب ان کا اشارہ فرانس کی طرف تھا، جس نے مسلمان بچیوں کے اسکولوں میں حجاب پہننے پر متنازع پابندی عائد کی تھی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اسی اجلاس کے دوران قرآن پاک کو بوسہ بھی دیا، اور دنیا کو انہوں نے سمجھایا اور ایک میسج دیا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے بہت عزیز ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ تھے ہمارے ببر شیر جناب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میں ان کو بالکل ان کے اس کارنامے کی وجہ سے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کفار کے بلکہ سامنے، میں اس لیے کفار کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں تو میں بھی کھل کے ان کو کفار ہی کہوں گا، جو کہ ہیں بھی۔ وہ ان کو للکارا تھا، اور ان کو للکارنے کی وجہ سے جناب ان کے خلاف جو تھا وہ لازمی جو غصہ، غم و غصہ مغرب میں ضرور پایا جاتا تھا، اور مغرب کے ٹھیکیدار تو انہیں پتہ ہے ایک ہی ہے، اور دوسرا آج کل فل ٹائم بدماشی کر رہا ہے، ادھر نام اسرائیل ہے۔ اچھا، جو جناب ہیلی کاپٹر بیل 212 جس میں ابراہیم رئیسی صاحب نے استعمال کیا، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آئی ہے، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تباہ ہوا ہے یہ امریکی ساختہ بیسیکلی ہیلی کاپٹر ہے، اور اس کے بارے میں جناب یہ ہے کہ اس کا نام بیل 212 ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو میں نے کہا تھا، اور یہ خرابی موسم اور پہاڑوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں گر کر تباہ ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا جی یہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ بیسیکلی گرا ہے موسم کی وجہ سے، کہ موسم خراب ہے جناب۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہاں، دو چار باتیں بتانی بہت ضروری ہیں، وہ آپ ذرا سنیں، اور اس میں ہوگا یہ کہ امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی ایویشن انڈسٹری کافی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ جواد ظریف صاحب جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ایران کے، انہوں نے بھی کل اسی طرح کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہم اپنے جہازوں کے اور ہیلی کاپٹروں کے پرزوں کے لیے ترستے ہیں، تو یہ اس کو ہم امریکہ ہمارا اس کا قاتل ہے، یہ انہوں نے کہا تھا اس بیس پہ۔ اچھا، بہرحال، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات یہ جواد ظریف صاحب نے کل کی تھی۔ 1979 میں انقلاب ایران کے بعد سے امریکی ایویشن صنعت کے ساز و سامان کی فروخت ایران کو فروخت نہیں کرتا۔ 1980 سے لے کے، یعنی کہ 1979 میں جب انقلاب ایران آیا، اس کے بعد سے امریکہ ایویشن جو ہے صنعت کے ساز و سامان کے ایران کو فروخت، جب ایران سے فل ٹائم
گورا ماحول تھا تو اس ٹائم سارا کچھ تھا، لیکن جیسے مذہبی انقلاب ایران آیا تب سے پابندیاں جو ہیں، پرزے وغیرہ جو ہیں وہ ایران کو نہیں دیے جاتے۔ بیل 212 ہیلی کاپٹر کو کب اور کس کمپنی نے تیار کیا تھا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ امریکی کمپنی ہے، بیل کیسٹرون کے ایک ڈویژن نے 1960 کی دہائی کے آخر میں اپنے ایک پرانے ہیلی کاپٹر کو اپ ڈیٹ کیا تھا اور کینیڈا کی فوج کے لیے یہ نیا ورژن تیار کیا تھا۔ یہ نیا ورژن جو تھا یہ تیار کیا تھا۔ اس نئے ڈیزائن میں ایک کی بجائے 2 ٹربو شافٹ انجن استعمال کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں زیادہ آسانی سے اڑنے کی صلاحیت تھی۔ امریکی فوجی تربیتی دستاویزات کے مطابق اس ہیلی کاپٹر کو 1971 میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کے بعد سے اسے امریکہ اور کینیڈا دونوں ممالک میں استعمال کیا جانے لگا تھا۔ بیل 212 ہیلی کاپٹر کا استعمال جو تھا جناب، یہ لڑائی میں بھی یعنی کہ استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے گر کر تباہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اچھا ایک اور بات، 9 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس میں 15 لوگ ویسے بیٹھ سکتے تھے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک کون کون سی تنظیمیں ہیں جو بیل 212 ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتی ہیں۔ اس میں فائٹ گلوبل کی 2024 کی عالمی فضائیہ ڈائریکٹری کے مطابق بیل 212 ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنے والی تنظیموں میں جاپانی کوسٹ گارڈ ہیں، سمندر کی حفاظت کے لیے جو جاپانی کوسٹ گارڈ ہیں وہ، امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فائر ڈپارٹمنٹ، تھائی لینڈ کی پولیس اور دیگر شامل ہیں جناب جو اس کو استعمال کرتے ہیں ابھی تک۔ اور ایرانی حکومت کے پاس ان ہیلی کاپٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تقریباً جناب 10 ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تک جناب کتنے جو بیل ہیلی کاپٹرز ہیں وہ حادثات کا شکار ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں بھی ایران میں ایک بیل 212 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا، جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بیل 212 ہیلی کاپٹر گزشتہ سال ستمبر میں متحدہ عرب امارات کے ساحل پر بھی گر کر تباہ ہوا تھا۔ یہ ساحل پہ گرا تھا، اور یہ 2 ہیلی کاپٹر ابھی تک جو ہے 2018 میں اور 2012 میں یہ 2 ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا جو استعمال ہے وہ کون کون سے ملک کر رہے ہیں، اور ایران کے پاس کتنے، یہ میں نے ڈیٹیل آپ کو دی ہے بتا۔ میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی جو UN اسمبلی میں تقریر تھی، اس نے کافی دشمنوں کو پریشان ضرور کیا ہوگا۔ میں نے ابھی تک میری اپنی ججمنٹ ہے کہ جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ اور کسی دوسرے مسلم ملک سے ہیں، جنہوں نے بھی اسلام کا جھنڈا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اپنے مذہب کو اٹھایا ہے، اپنے مذہب کو اوپر رکھا ہے، اپنے مذہب پہ زیادہ بات کی ہے، بینگ مسلم زیادہ تقریر کی ہے، میں نے دیکھا ہے، میری اپنی ججمنٹ ہے، یہ کل سے میں یہی سوچ رہا تھا چیزوں کو، کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پھر اسی طرح کے حادثات کا شکار کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جناب مروایا گیا ہے۔ یہ ایک جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے کہا آپ فوری طور پہ میں بتاؤں، اور ایک دفعہ پھر میں دعا کرتا ہوں صرف اس بنیاد پہ کہ ابراہیم رئیسی صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی بڑائی کو بیان کیا، اور اللہ کی اس آخری کتاب پہ جس طرح کا انہوں نے محبت پیار سے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما جناب، اس پہ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔